خسرو خوبا سیاہ لامکہ نازس گرد و جہاں جناب احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہم نے کل تک سنا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سعد سے مکہ واپس تشریف لے آئے تھے اور دائی حلیمہ کوئی نام اکرام سے نواز کر آپ کو اپنے مقام پر واپس روانہ کر دیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سب سے زیادہ آپ اپنے دادا جان کے قریب رہتے تھے، حضرت عبدالمطلب کے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت کم عمر کے اندر آپ کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ چکا تھا، بلکہ یوں کہے کہ والد صاحب کا سایہ تو دنیا میں آنے سے پہلے اٹھ چکا تھا، اور ماں کا سایہ بہت کم عمر میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھتے بڑھتے 6 سال کی ہوئی، جب حضور کی عمر کتنے سال کی ہوئی؟ 6 سال کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ ہوئی، تب آپ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننیال جا رہے تھے، جہاں پر آپ کے کچھ رشتہ دار رہتے تھے، وہاں پر آپ جا رہے تھے۔ آپ نکلے، ساتھ میں حضرت ایمن بھی تھی جو کہ حضرت آمینہ کے ساتھ رہتی تھی ان کے ضروریات کے موقع پر کام آنے کے لیے۔ تو یہ 3 لوگ جا رہے تھے، وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کچھ دن وہاں پر قیام کیا، لیکن جب دیکھا کہ یہودیوں سے اور کچھ لوگوں سے حضور کو خطرہ ہے تو حضرت آمینہ کچھ دنوں کے بعد وہاں سے حضور کو لے کر نکل گئی۔ جب آپ مدینہ آنے لگے تو راستے میں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، مقام ابوا میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی، آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کو پھر ہوش آیا، پھر آپ کی طبیعت علیل ہوئی، آپ بہت بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 6 سال تھی۔ اتنی کم عمر میں اپنی والدہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے ہوئے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ایمن دونوں نے مل کر حضرت آمینہ کو دفن کیا۔ وہ بچہ کس قدر طاقتور، لیکن وہ بچہ کوئی عام بچوں میں سے نہیں تھے، وہ سید الانبیاء تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی محبت اتنی زیادہ ڈالی تھی کہ حضرت ایمن نے جس طرح آپ کو دفن کر دیا گیا اور آپ کے اوپر پتھر رکھے جا رہے تھے قبر مبارکہ کے ارد گرد، حضرت ایمن فرماتی میں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم روتے جا رہے اور پتھروں کو رکھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں اور پتھروں کو رکھتے جا رہے ہیں، اور آپ بڑی گریا کرتے تھے، اوپر چڑھتے تھے واپس نیچے اتر جاتے تھے، واپس اوپر چڑھ جاتے تھے واپس نیچے اتر جاتے تھے۔ حضرت ایمن کہتی میں نے بڑے مشکل سے محمد کو سنبھالا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، 6 سال کی عمر تھی۔ وہاں سے آپ کو لے کر آ گئے، سارا معاملہ حضرت عبدالمطلب کو بتایا گیا۔ حضرت عبدالمطلب کو جب یہ پتا چلا تو آپ اس وقت گویا یہ کہا تھا کہ اتنی کم عمر میں اے قبیلے والوں اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، یہ وہ بچہ ہے جس نے نہ باپ کا چہرہ دیکھا، نہ صحیح سے ماں کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکا۔ ماں 6 سال کیا ہوا تب ماں چھوڑ کے چلی گئی، اور دنیا میں آنے سے پہلے اس کے والد کا سایہ پہ سے اٹھ چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبدالمطلب کی یہاں پر رہتے تھے۔ حضرت عبدالمطلب بڑے ناز کے ساتھ پالتے تھے، بڑی محبت کے ساتھ رکھتے تھے، بلکہ حضرت عبدالمطلب بڑی عزت والی شخصیت تھی مکہ کے اندر، لوگ بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، قبیلے کے سردار تھے۔ آپ کا جو آفس تھی، آپ کا جو الگ خیمہ لگتا تھا جہاں پر آپ سارے قبیلوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، اس قبیلے کے اندر آپ کی جو مسند لگتی تھی، آپ کی جو بیٹھنے کی جگہ لگتی تھی، اس جگہ کے اوپر ان کے سگے بیٹوں کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی حضرت عبدالمطلب کی، کیونکہ اب وہ عزت اس طرح کرتے تھے، لیکن حضور سرور کائنات وہاں پر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ وہاں پر جا کے بیٹھتے، اور جب بڑی محفل میں اگر حضرت عبدالمطلب آئے اس سے پہلے لوگ بیٹھ جاتے تھے،
اور حضرت عبد المطلب آئے اس سے پہلے حضور آپ کے اوپر بیٹھ جاتے تھے. اس وقت لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی اور بڑھ ہی رہے تھے کہ حضرت عبد المطلب نے وہیں پر روک دیا. کہا اے لوگوں اسے مت اٹھاؤ. کہا ابا کیوں؟ کہا سردار کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں میں نے اس کے اندر دیکھی ہے ایسا لگتا ہے کہ اتنی عمر میں تمہارا سردار بننے کے لائق ہو چکا ہے. اتنی عمر کے اندر اتنا بڑا سردار بننے کے لائق ہے, لیکن میری نگاہ یہ کہتی کہ آنے والے وقت میں یہ پوری دنیا کا سردار بن کے دنیا میں قائم ہو کر سورج کی طرح چمکنے لگے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال پلس ہو چکی تھی. حضرت عبد المطلب کے ساتھ رہتے, بلکہ اتنی محبت کہ حضرت عبد المطلب ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. لوگوں نے دیکھا کہ عبد المطلب نے اتنی محبت کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ نہیں رہے. بڑے سخت تھے اپنے معاملات کے اندر, بڑے کڑک تھے, لیکن حضرت عبد المطلب حضور سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. کہ حضرت عبد المطلب نے دیکھا تھا کہ ہاشمی خاندان میں اس سے زیادہ نورانی بچہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. ہاشمی خاندان میں اس سے زیادہ عرفہ و اعلیٰ بچہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. ایک مرتبہ ہوتا ہی تھا, وقت گزرتا گیا, مکہ کے اندر قحط شانی پڑ گئی. مکہ کے اندر بہت بڑا دکاڑ آ گیا, کھیتیاں سوکھنے لگ گئی اور گرمیوں کا موسم اتنا سخت آ گیا کہ اتنا سخت آنے کے بعد وہاں پر بارش کا گرنا ناممکن تھا. بکریوں کے تھن دودھ سے سوکھ چکے تھے, ساری بکریاں بیمار ہو چکی تھی اور سارے لوگ دھیرے دھیرے بیمار پڑ رہے تھے. لوگوں نے کہا اب کیا کیا جائے؟ سب نے کہا سردار کے پاس جایا جائے. سارے لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے سردار قریش, یا اپنے حالات دیکھے کیسے ہو چکے ہیں مکہ کے, کوئی ایسا چیز کرے, دعا کرے. ہم نے سنا ہے کہ فلاں ٹیلے پر جا کر دعا کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہے. ہاتھی پہ غیبی سے آواز ہے اے لوگوں, سارے لوگ ایک ساتھ کعبے کے ارد گرد اکٹھا ہو جاؤ, ایک ساتھ اکٹھا ہو جاؤ, اور کوئی بھی شخص اپنے گھر میں باقی نہیں رہنا چاہیے, اور آ کر طواف کرو, دعا کرو, اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا. اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا. لوگوں نے یہی کیا. حضرت عبد المطلب آ رہے تھے, حضور سرور کائنات کو نہیں لے گئے, آپ اکیلے گئے. سب وہاں پر موجود ہوئے, دعائیں کی, ارد گرد طواف کی, کوئی دعا قبول نہیں کی. اس لیے کہ جو دعا کا مظہر تھا وہ تو گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا سب آ گئے؟ کہا نہیں, ابھی ایک اور بچہ باقی ہے. لوگوں نے پوچھا کون؟ کہا میرا پوتا میں لے کر نہیں آیا. کہا ان کو بھی لے کے آ جائے. کہا لانا پڑے گا, کیونکہ سب کو شرط یہ کہ ہر بندہ ہر بچہ یہاں پر موجود ہونا چاہیے تاکہ سب آمین کہے, اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے. حضور علیہ السلام کو لے کر آنا تھا, کاندھے پر بٹھا کر حضرت عبد المطلب لے کر آئے. جیسا مطاف میں داخل ہوئے, طواف کرنا شروع کیا, دعائیں کرنا شروع کی. علماء فرماتے ابھی دعا کر کے گھر کی طرف روانہ بھی نہیں ہوئے تھے, خداوند قدوس نے آسمان سے بارش کو نازل فرما دیا. ایسی بارش نازل ہوئی, اس قدر شدت اور تشدد کے ساتھ بارش نازل ہوئی کہ مکہ میں نہریں بہنے لگی پانی کی. اور ایسی مبارک بارش تھی کہ نورانیت, دوسری صبح ایسی سہانی صبح ہوئی کہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے, ہوا کے اندر بڑا سہانا نور چل رہا ہے. ارے ہماری بکریوں میں جو بیماری کا پن تھا وہ خدا نے دور کر دیا تھا. ہماری کھیتیوں میں ہریالی آنا شروع ہو چکی تھی. گویا ایسا لگتا نہیں تھا کہ آج کے پہلے مکہ میں قحط شاری تھی. اس وقت ہم نے پوچھا عبد المطلب تمہاری دعا تو کتنی مقبول ہو چکی ہے, تمہارا مقام تو کتنا اعلیٰ ہے. حضرت عبد المطلب نے اس وقت یہ کہا تھا اے میری قوم والو, میرے اوپر نہ جاؤ. یہ دعاؤں کی قبولیت کی وجہ, یہ بارش کی برسنے کی وجہ, یہ بکریوں کی تندرستی کی وجہ, یہ کھیتیوں کی ہریالی کی وجہ کوئی اور نہیں ہے. یہ جو بچہ میرے سکاندے کے اوپر تھا محمد ابن عبداللہ ابن مطلب کا یہ برکت ہے جس کی وجہ سے بارش تم پر خدا نے حاصل کر. پھر سے ہم یہ کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہے, دربے بہا دیے ہے. یہ واقعہ میرے عزیزوں مکہ میں اس قدر ہوا, اس کے بعد گھر کا ہر بچہ سرور کائنات کی عزت کیا کرتا تھا. گھر کا ہر شخص حضور کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا. سال بیتتا گیا بیتتا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 8 سال ہو چکی تھی. 7 یا 8 سال آپ کی عمر مبارک ہو چکی تھی. اور پھر حضرت عبد المطلب بیمار پڑ گئے. آپ بیمار ہوئے, اس وقت آپ کی عمر بے اختلاف روایات 110 سال تھی اور ایک روایت کے مطابق 120 سال تھی.
حضرت عبد المطلب کی عمر کتنی تھی؟ 120 یا 110 سال تھی، اختلاف ہے روایت کے مطابق۔ آپ نے دیکھا کہ وہ پریشان، آپ بڑے غمگین لگ رہے تھے کہ بستر حرارت میں ہوتا ہے کہ بندہ آخری وقت میں بستر میں ایسا جاتا ہے کہ پھر بیچارہ اٹھ نہیں سکتا۔ آپ اسی طرح کی حالت میں بستر پہ گئے، لیکن آپ بڑے پریشان لگ رہے تھے، آپ بڑے غمگین لگ رہے تھے۔ سب نے پوچھا حضور غم کا سبب بتائیں، ہم ہر وہ چیز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے کہا میرے جتنے بھی بیٹے ہیں سارے بیٹوں کو اکٹھا کیا جائے۔ آپ کے سارے بیٹوں کو اکٹھا کیا گیا اور سب کو کھڑا کر دیا گیا، اور سب نے کہا، سب کو لگا کہ شاید جائیداد تقسیم کرنے والے ہیں، اس لیے پریشان تھے۔ کہا ابا فکر نہ کرے، خدا نے ہمیں بہت عطا کیا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو ملے گا ہم قبول کریں گے، ورنہ خدا نے بہت دیا، آپ پریشان ہو۔ کہا نہیں، میں پریشان اس لیے نہیں ہوں، میں پریشان اپنے بیٹے محمد کے لیے ہوں۔ اتنی کم عمر کے اندر اس کے پاس ماں باپ کا سایہ نہ ملا، ماں باپ کا ساتھ نہ ملا، اب میں بھی چلا جاؤں گا تو اس کو کون دیکھے گا، میرے بعد اس کا کون پرسان حال ہوگا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا تم میں سے کون ہے جو میرے بیٹے کی کفالت کرے گا، تم میں سے کون ہے جو میرے بیٹے کو سنبھالے گا، تم میں سے کون ہے جو میرے بیٹے کو میری طرح پالے گا جیسے میں نے پالا ہے۔ اتنے میں ابو لہب کھڑا ہوا۔ ابو لہب نے کہا کہ میرے والد آپ کی عمر میں خدا برکت عطا کرے، میں اس بچے کی حفاظت کروں گا، میں اس کی کفالت کروں گا، جیسا آپ چاہتے اسی طرح اس کی تربیت کروں گا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا ہاں تو کر سکتا ہے، تو کر سکتا ہے، تیرے پاس مال اور دولت بھی ہے، تو کر سکتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے تیرے اندر تکبر بھی بہت زیادہ ہے، تیرے اندر مال اور دولت کا رعب بہت زیادہ ہے، میں تیرے حوالے اپنے بیٹے کو نہیں کر سکتا۔ آپ کو منع کر دیا اور واپس کھڑے ہوا۔ کون کھڑے ہوئے؟ حضرت امیر حمزہ۔ ایمان نہیں لائے ہیں، امیر حمزہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے بابا جان میں اس کی کفالت کروں گا۔ آپ نے کہا واقعی میں تیری شجاعت کے تو شورے چاروں طرف بیٹھ رہے ہیں، تو کر سکتا ہے، تو کر سکتا ہے، تو پال بھی سکتا ہے، تو اس کو نبھا بھی سکتا ہے۔ بے تحاشا میں آنکھیں بند کر کے تجھ پہ بھروسہ کر سکتا ہوں، لیکن تیری جو پرسنالٹی ہے وہ کیا ہے؟ تو بہت بڑا جنگجو ہے، تو اس راہ میں بیٹھتا ہے کہ کب کئی جگہ پر جنگ ہو اور میں اس میں جا کر اپنے دین کے لیے، اپنے اتھارٹی کے لیے، اپنے حق کے لیے لڑ کے سامنے والوں کو ختم کروں۔ تو ایک جذباتی شخص ہے، تو جنگجو ہے، اور تجھے شکار کی بڑی پڑی ہوئی ہوتی ہے، جو جب بھی آسان پڑتا ہے، تو جب بھی اکیلا ہوتا ہے تو شکار کے لیے چلا جاتا ہے۔ بیٹا میں نہیں چاہتا کہ تو کہیں شکار میں مشغول ہو اور یہاں پر میرا بیٹا محمد تنہا ہو جائے، اس کو کوئی تکلیف پہنچے، میں تجھے بھی نہیں سونپ سکتا۔ حضرت عباس کھڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کھڑے ہوئے، جو ایمان کب لائے تھے؟ جنگ بدر کے بعد آپ ایمان لائے تھے۔ ایمان کب لائے تھے؟ جنگ بدر کے بعد حضرت عباس ایمان لائے تھے۔ حضور کے دو ہی چچا ایسے تھے جو ایمان لائے تھے، اور حضرت ابو طالب حضرت علی کے والد کے ایمان لانے میں اختلاف ہے، ہمیں اس میں نہیں پڑھنا، وہ اللہ بہتر جانے کہ وہ مسئلہ کیا تھا، ہمیں اتنا علم نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر اتنی گہری گفتگو کر سکے، خدا بند قدوس جانے کہ وہ معاملات کیا ہوئے تھے۔ حضرت عباس جنگ بدر کے بعد ایمان لائے تھے، اور حضرت امیر حمزہ اعلان نبوت کیا کچھ دنوں کے بعد 40 لوگوں مکمل بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، تو ان میں سے ایک امیر حمزہ کی ذات تھی۔ انشاءاللہ ہم آگے آئے گے کس طرح آپ ایمان لائے تھے، اور بڑا سننے لائق وہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت امیر حمزہ ایمان کب لائے تھے۔ حضرت عمر سے پہلے اگر کوئی ایمان لایا تھا تو وہ سید الشہداء امیر حمزہ کی ذات تھی، اور اس کے بعد اگر کوئی ایمان لایا تو وہ حضرت عمر ابن خطاب کی ذات تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے لیے بات چل رہی ہے، دو کو ریجیکٹ کیا، تیسرے حضرت عباس کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے والد محترم میں ان کی کفالت کروں گا، میں تو بالکل یہی رہتا ہوں، میں تو نارمل تجارت کرتا ہوں، اور میرے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ میرے اندر تکبر ہو، نہ ہی میں شکار کرتا ہوں، مجھے آپ سونپ دیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹا میری بات صحیح ہے، تیرا نیچر بہت اچھا ہے، نرم دل ہے، تو پال سکتا ہے، لیکن تیری اولاد بہت زیادہ ہے، آپ کی اولاد بہت زیادہ تھی، کثیر اولاد تھی آپ کی، بیٹا تو اپنے بچوں کی تربیت کرے گا یا میرے بیٹے محمد کی تربیت کرے گا؟
ان کو وقت دے گا یا میرے بیٹے محمد کو وقت دے گا؟ اور یاد رکھنا، تو اگر یہ سمجھتا ہو کہ میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کا بیٹا، تیرے بھائی کا بیٹا محمد تمہاری بچوں کی طرح نارمل ہے کہ کھلاؤ گے تو کھا لے گا، سلاؤ گے تو سو جائے گا، یاد رکھنا یہ وہی کرتا ہے جو خدا بند قدوس چاہتا ہے۔ تم میں یہ نارمل نہیں ہے، اس لیے میں تجھے بھی نہیں دے سکتا۔ اب کیا کریں؟ آخر میں ایک ہی ذات باقی تھی جس کو دنیا ابو طالب کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے والد صاحب میں کھڑا تو پہلے ہی ہونا چاہتا تھا، لیکن بڑے بھائیوں کا ادب دل میں تھا کہ پہلے بڑے بھائی آگے کام کر لے، اس کے بعد چھوٹا میں ہوں، میں آخر میں کھڑا ہوں گا، میں چاہتا ہوں کہ اس کی کفالت مجھے عطا کر دے، میں یہ چاہتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا اب میں صحیح جگہ پہ جا کے پہنچا ہوں، اب مجھے کوئی ملا ہے جو میری طرح میرے بیٹے محمد کی کفالت کرے گا، جو میری طرح اپنے بیٹے میرے پوتے کی کفالت کرے گا۔ میں تجھے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، میں تجھے بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنے بیٹے محمد کو تجھے سونپتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کو کفالت ان کو سونپ دی اور وصیت کی، تو بھوکا رہنا لیکن اس کو کبھی بھوکا مت رکھنا، تو پیاسا رہنا لیکن اس کو پیاسا مت رکھنا، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے جب جب یہ غم کے اندر رویا ہے، ہم نے بادلوں کو گرجتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے موسم میں تبدیلیاں آتے دیکھی ہے۔ اے میرے بیٹے ابو طالب، اگر تو یہ سمجھتا ہو کہ اس کو صرف دنیاوی بچوں کی طرح کفالت کرنی ہے، دنیاوی بچوں کی طرح تھوڑی سی تیر اندازی اور ہارس رائڈنگ گھوڑے سواری سکھا دینی ہے، دنیاوی بچوں کی طرح اس کو تھوڑی زبان سکھا دینی ہے، یہ بھول جانا، یہ تو پہلے سے سکھایا ہوا آیا ہوا ہے، بس اس کی تربیت تب تک کرنی ہے جب تک اس کو عقل سلیم نہ آ جائے۔ بلکہ میں تو یہ بھی غلط کہہ رہا ہوں، حضور کو دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ نے عقل سلیم عطا فرما دی تھی، جب تک یہ بڑی عمر کا نہ ہو جائے تب تک تجھے اسے سنبھالنا ہے، اس لیے کہ اے ابو طالب یہ جو بچہ ہے کوئی عام بچہ نہیں ہے، کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب کو کہا کہ تمہیں اس کی کفالت کرنی ہے۔ حضور کی عمر مبارک تقریباً 8 سال کی تھی کہ حضرت عبد المطلب اس دنیا فانی سے کچھ فرما گئے، حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس رہ رہے تھے؟ حضرت ابو طالب کے پاس، مولا علی کے والد صاحب۔ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ حضور کی والدہ کا انتقال کون سے سال میں ہوا؟ بولے بھائی جی، حضور کی عمر 6 سال کی تھی تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 8 سال کی تھی تو آپ کی دادا کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ کی کفالت کون کر رہا ہے؟ آپ کے چاچا حضرت ابو طالب آپ کی کفالت کر رہے ہیں۔ اب جو ہے وہ دن گزرتے جا رہے ہیں، لوگ فرماتے، راوی روایت کرتے ہیں کہ ابو طالب کو ہم نے کفالت لینے کے بعد اتنا ذمہ دار پایا کہ جب تک سوتے نہیں تھے جب تک اپنی چھاتی پر نور محمدی کو سلانا دیا کرتے تھے، اپنے بستر پر مصطفیٰ کو سلاتے تھے، ایک تھالی میں لے کر مصطفیٰ کو کھانا کھلایا کرتے تھے، کبھی حضور کو اپنے سے دور نہیں کرتے تھے، بلکہ لوگوں نے دیکھا ابو طالب اتنی محبت اپنے بچوں سے بھی نہیں کرتے تھے جتنے محمد مصطفیٰ سے کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی محبت، اور آپ نے دیکھا کہ حضور کی عمر بڑھتی گئی، آپ بڑے ہوتے گئے، آپ کی عمر آگے بڑھتی گئی، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر بڑی ہوئی، آپ 10 سال کے ہوئے۔ جب آپ کی عمر کتنے سال کی ہوئی؟ 10 سال کی ہوئی، تب دوسری مرتبہ آپ کا شق صدر ہوا۔ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ دوسری مرتبہ بھی آپ کا شق صدر ہوا۔ اس وقت آپ کا جو آپریشن ہوا اس کے اندر آپ کے دل سے کینہ کو، کپٹ کو، جو بھی بشر کے تقاضے میں ہوتی ہے نا، ہمارے انسانی فطرت کے مطابق ہوتی ہوگی، ابھی جوانی کی طرف جانے والے تھے، اب ان کے اندر یہ وہ ساری چیز اپنے ذہن میں، ان کے مائنڈ میں آنے والی تھی کہ یہ برا کسے کہتے، اچھا کسے کہتے، کس کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، کس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ شق صدر کے بعد آپ کے دل کو دھویا گیا، تو آخری وقت تک دیکھا گیا حضور نے کبھی کسی سے دشمنی نہیں کی تھی۔ حضور نے جب جب چاہا کسی کو شفقت سے کچھ نہ کچھ عطا کر دیا، کسی کو بکریاں دے کے مالا مال کر دیا، تو کسی کو دولت عطا کر کے مالا مال کر دیا، کسی کو کپڑا پہنا کے مالا مال کیا، تو کسی کو بیویاں عطا کر کے مالا مال کیا۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کیا ہے، مانگیں گے مانگی جائے گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے۔ حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نوازنے والی ذات ہے،
بڑی بے پناہ دینے والی ذات ہے، آپ مانگے تو صحیح، آپ مانگ کر تو دیکھیں حضور کیا کیا نہیں دیتے۔ کسی کو حضور نے ابو بکر بنا دیا تو حضور نے کسی کو عمر بن خطاب بنا دیا، کسی کو عثمان بن عفان بنایا تو کسی کو علی بن ابی طالب بنا دیا۔ حضور کی ذات سے مانگو تو صحیح، مانگنے کا سلیقہ تو پیدا کرو اپنے اندر، پھر دیکھو حضور کیسا کرم کرتے ہیں، پھر دیکھو حضور کیسی عنایت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نیچر تھا نا، بڑا پیارا نیچر تھا۔ ایک شخص جو اعرابی تھا، جو مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا، مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا تھا، سارے لوگ آئے اور اس کو جگڑنے لگے۔ حضور نے دیکھا اسے کچھ مت کہو، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے کھڑے ہو کر۔ حضور علیہ السلام نے کہا یہ دیہات کا ہے، یہ گاؤں کا، اس کو پتا نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں، اس کو معاف کر دو، یہ ساری چیز صاف کر دو۔ حضور کا یہ نیچر دیکھ کر وہ ایمان لے آیا۔ اتنا نرم دل بھی کوئی ہو سکتا ہے، اتنا آسان لفظوں میں بات کرنے والا بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں بتا دیا گیا کہ سب سے نرم لہجے میں اگر کوئی بات کر سکتا ہے تو قیامت تک ایک ہی ذات آئی جس کو دنیا آمینہ کے لال کے نام سے جانتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی عمر جب 10 سال کی، حضور علیہ السلام کا شق صدر ہوا، اور اس کے بعد جب آپ کی عمر 12 سال کی ہوئی تب حضرت ابو طالب جو ہے وہ ایک تجارت کے معاملے کے لیے جا رہے تھے ملک شام۔ تو سارے جو قریش کے لوگ تھے سب اکٹھا ہوئے، سب نے کہا فلاں دن ہمیں نکلنا اور ہم سب چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ حضرت ابو طالب جا رہے ہیں، اب دوڑتے دوڑتے آپ حضرت ابو طالب کو پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے کہتے چچا مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حضرت ابو طالب نے کہا بیٹا سفر بڑا لمبا ہے اور میں تمہاری اتنی کم عمر میں 10 سال 12 سال کی آپ کی عمر میں تم کو سفر میں نہیں لے جا سکتا، گرمی بڑی شدید ہے اور حالات بڑے خراب ہیں، لوٹ پاٹ کے میں تمہیں نہیں لے جا سکتا۔ حضرت حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ رونے لگے، آپ گریہ کرنے لگے۔ حضرت ابو طالب نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو، میری جدائی میں رو رہے ہو، میں تم سے دور چلا جاؤں گا اس لیے رو رہے ہو؟ اس وقت جب یہ حضور علیہ السلام کے الفاظ سنے حضرت ابو طالب خود رونے لگے۔ کیوں رو رہے تھے؟ حضرت ابو طالب نے جب پوچھا تو حضور علیہ السلام نے بتایا کہ میری اس میں رونے کی وجہ یہ ہے کہ میرا مکہ میں آپ کے سوا کون ہے، مکہ میں آپ کے سوا کون ہے؟ جس دادا نے کفالت آپ کو سونپی تھی وہ بھی جا چکے ہیں، میری ماں میری 6 سال کی عمر میں جا چکی ہے اور والد کا تو چہرہ بھی میں نے نہیں دیکھا، مکہ میں آپ مجھے کس کے سپرد رکھ کے جاؤ گے؟ حضرت ابو طالب نے جب یہ بات سنی آپ بہت زیادہ رونے لگے۔ آپ نے کہا بیٹا میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جب آپ لے کے نکلے وہاں لوگوں کے درمیان پہنچے تو لوگوں نے آرگیومنٹ کرنا شروع کر دیا، ابو طالب یہ بات غلط ہے، انہیں یہاں کسی کے یہاں رکھ دو، یہ بچہ چھوٹا ہے، اتنی کم عمر میں ہم اسے اپنے ساتھ نہیں لے سکتے اور یہ ہمارے قانون کے قاعدے کے خلاف ہے، ہم اس کو نہیں لے سکتے۔ حضرت یہ سارے لوگوں کی بات سن کے حضور علیہ السلام کے آنکھوں میں اشک واپس آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے بہت زیادہ اصرار کیا، سارے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ابو طالب اسے ساتھ میں لے لو۔ آپ کو ساتھ میں لیا، سفر شروع کر دیا۔ اب جب جا رہے تھے تو بصرہ کے قریب جب قافلہ پہنچا تو وہاں پر ایک عیسائی عالم رہتا تھا، بہت بزرگ تھا، بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اور اس نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا تھا کہ جب آخری نبی کا ظہور ہوگا، جب آخری نبی کا ظہور ہوگا وہ خاندان قریش میں پیدا ہوگا، اور وہ جو ہے جب اتنی کم عمر میں ہوگا، اور جب اس کو پہچاننے کی ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی تھی کہ وہ اس زمین سے گزرے گا، جب اس زمین پہ قدم رکھے گا تو اس کے ساتھ الگ الگ معاملات ہوگی۔ وہ معاملات کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا کہ جب یہ آئے گا تو اس کو دیکھ کر یہ کرے گا، اس کے ساتھ یہ معاملات ہوگے، اس کی ظاہر ہونے کی نشان یہ ہوگی کہ جب یہ اس زمین پہ قدم رکھے گا ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جائے گی، ماحول میں خوشبو کا پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ اب اس وقت سے جب یہ اس نے پڑھا تھا، بڑا ریسرچر عالم تھا، بڑا ریسرچر اسکالر تھا عیسائیوں کا، اس نے اس جگہ پر اس راستے کے قریب میں ایک بہت بڑا گرجا گھر بنا لیا، بہت بڑا گرجا گھر بنایا، اور اسی کے اندر وہ رہتا تھا، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں، کبھی اس نے کھولا بھی، وہی رہتا تھا، وہی سوتا تھا، روزانہ صبح کو چھت پہ چڑھتا،
مکہ سے آنے والے سارے قافلے والوں کو دیکھتا، قریشی قافلوں کو دیکھتا، اس کو اندر وہ نشانیاں نظر نہیں آتی تھی۔ شام کے وقت جب لوٹنے والے قافلوں کو دیکھتا، اس میں بھی کوئی نشانیاں نظر نہیں آتی تھی۔ اب جب وہ جس قافلے کا وہ انتظار کر رہا تھا، وہ قافلہ ان قریب اس کے قریب جانے والا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کینسل کیا گیا تھا قافلے میں لینے کے لیے، حضرت ابو طالب نے منع کر دیا، آپ نے پھر لیا، پھر قافلے والوں نے منع کیا، آپ نے پھر لیا۔ یہ آنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے میں لانا خدا کی مرضی تھی، خدا کی مرضی تھی، ورنہ آپ وہیں رہ جاتے۔ آپ کا رونا، حضرت ابو طالب کا غمگین ہونا، اپنے ساتھ حضور علیہ السلام کو لینا، آپ لے کر نکلے۔ جب اس مقام بصرہ پر آپ پہنچے اور وہاں پہنچنے کی کچھ آگے نکلے تو آپ لوگوں نے ایک پڑاؤ کیا۔ وہ گرجا گھر کے اوپر چڑھ کے راہب دیکھ رہا تھا جس کا نام بحیرہ راہب تھا۔ کیا تھا؟ بحیرہ راہب تھا۔ وہ اس چھت پہ چڑھا اور چھت کے اوپر چڑھ کے دیکھا کہ بہت دور سے قافلہ آ رہا ہے، بہت دور سے قافلہ آ رہا ہے، لیکن وہ قافلہ روزانہ آنے والے قافلے کی طرح نارمل نہیں تھا۔ اس نے کیا دیکھا؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ اتنی سخت گرمی کے اندر بھی ان کے پاس نہ کوئی اپنے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے کوئی چھاتا ہے، نہ کوئی کپڑا ہے، نہ کہ چاروں طرف پورے قافلوں کے چاروں طرف لوگوں نے لکڑی سے کپڑے کو باندھ کے کور کیا ہوا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے دیکھا کہ آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا ان لوگوں کے اوپر سایہ کر رہا ہے۔ آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا ان پر سایہ کر رہا ہے۔ وہ قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، جیسا جیسا اس گرجا گھر کے قریب آ رہے ہیں، سرور کائنات اسی قافلے پر موجود ہے۔ جیسے اگر وہ کسی درخت کے پاس سے گزرتے، درخت گویا جھک جاتے اور سجدہ کرتے تو یہ کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جیسا آگے بڑھتے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھروں میں سے آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جیسے جیسے آگے بڑھتے تھے، گرمی اتنی سخت تھی لیکن ان لوگوں کے اوپر ٹھنڈی ہواؤں کا ظہور ہو چکا تھا۔ وہ لوگ آئے اور آ کر ایک درخت، جو سوکھا درخت تھا، جو سوکھا پیڑ تھا، انہوں نے وہاں پر پڑاؤ کیا، سامان کو رکھا، وہاں پر ٹھہرے۔ اس بچے کے، اس قافلے کے آنے کی وجہ سے اللہ نے اس سوکھے پہاڑ کو نیلوتری عطا فرما دی تھی۔ اس پہاڑ کو نیلا کر دیا، اس پہاڑ کو بالکل سرسبز شاداب اس کو کر دیا۔ اور اس نے دیکھا کہ ہو نہ ہو یہ وہی قافلہ ہے جس کا ذکر میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے۔ اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے آخری نبی کون ہے۔ اس نے کہا اب کیا کیا جائے۔ اس نے اسی گرجا گھر کے اوپر سے ان تمام لوگوں کو کہا تمہارے قافلے کا سردار کون ہے؟ کہا فلاں شخص ہے۔ وہ آئے اور آ کر کہا ان کو میرے پاس بلا۔ وہ آئے اور ان سے بات کری کہ میں چاہتا ہوں کہ تم سب پورا قافلہ میرے اس گرجا گھر میں آؤ اور میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ دعوت کرنا تو صرف ایک بہانہ تھا، اسے حضور علیہ السلام کو ڈھونڈنا تھا کہ ان میں حضور کون ہے۔ اس نے سب کو بلایا۔ اس وقت جب یہ بات کہی تو ان لوگوں نے کہا کہ ایک منٹ، ہم کوئی پہلے نئے لوگ نہیں ہیں کہ پہلی مرتبہ یہاں سے گزرے، برسوں سے یہاں سے گزر کے ملک شام جاتے، اپنی تجارت کر کے واپس آتے ہیں، اور تم ہو کہ ہمیں پہلی مرتبہ، کتنی مرتبہ یہاں سے ہم گزرے اور ہر مرتبہ ہم نے تمہیں اوپر ہی کھڑا ہوا دیکھا ہے، اور آج پہلی مرتبہ تم ہمیں دعوت کے لیے بلا رہے ہو۔ کوئی منصوبہ ہے، کوئی فریب کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ تم کئی مرتبہ یہاں سے گزر چکے ہو، اور میں بھی پریشان ہوں کہ ہر مرتبہ تمہارے قافلے میں ایسی نورانیت نہیں ہوتی جیسے آج تمہارے قافلے میں موجود ہے۔ اسی لیے میں بےتاب ہوں کہ تم لوگ آؤ۔ لگتا ہے تمہارا خدا تم پر بڑا مہربان ہے، رب قدیر تم پر بہت زیادہ مہربان ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم آ کر جو ہے وہ ہمارے گرجا گھر میں آ کی دعوت قبول کرو۔ کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے جا کر مشورہ کیا، سارے لوگ تیار ہو گئے اور سب لوگ اندر کھانے کے لیے تشریف لے آئے۔ راہب ایک اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اندر، اور سب کو کھانا پروس دیا، کھانا سرو کر دیا اور سب کھانا شروع کر دیے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں، جو نشانی اور جو نورانیت ہونی چاہیے ابھی اس قافلے میں نہیں جو پہلے تھی۔ اس نے کہا کہ ابھی بھی کوئی شخص ہے جو تمہارے قافلے میں سے یہاں پر موجود نہ ہو؟ تو ان میں سے ایک نے کہا نہیں، سب موجود ہے۔ کہا نہیں، دیکھو دھیان سے، کوئی موجود نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا ہاں، ایک شخص نہیں ہے جو ہمارے ساتھ، ایک بچہ ہے 10-12 سال کا، وہ نہیں۔ کہا ان کو بلا کے لاؤ۔ کہا نہیں لا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارا جو ساز و سامان ہے جو ہم نے وہاں رکھا ہوا ہے وہ اس کی نگرانی کر رہے ہیں، وہ وہاں پر بٹھا کے ہم آئے ہوئے ہیں،
کہا نہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو بلا کے لے آیا جائے, میں ایک بندہ وہاں بیٹھتا ہوں وہ ان کی حفاظت کرے گا. کہا ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا. جیسا حضور آئے, وہ راہب کہتا ہے میں نے دیکھا میں جس کا انتظار کر رہا تھا, میری آنکھیں جسے ڈھونڈ رہی تھی, جو گلابی رخسار والا, جو شکل میری کتابوں میں بیان کی تھی, جب وہ چلے گا بادل اس کا سایہ کرے گے, جب وہ پتھروں پہ قدم رکھے گا, جب وہ نرم و نازک زمین پر قدم رکھے گا اس پر نشان کبھی نہیں پڑے گے, لیکن جب وہ سخت پتھر پہ قدم رکھے گا وہ پتھر موم کی طرح پگھل کے اس کے قدموں کے نشان اپنے دل میں بناتے نظر آئیں گے. جب وہ چلے گا بغیر عطر کی خوشبو اس کے جسم میں آنے لگے گی, جب وہ چلے گا اس کے جسم کا کبھی سایہ نہیں ہوگا, اس کو نورانیت اتنی پیاری ہوگی, اس کے گال جو ہے وہ گلابی رنگت کے ہوگے, اس کی پیشانی بڑی پیاری پیشانی ہوگی, اس کے لبے مبارکہ بڑے نرم و نازک ہوگے, اس کی رنگت جو ہے نہ زیادہ گوری ہوگی نہ زیادہ کالی ہوگی, بلکہ ایسی رنگت ہوگی کہ ایسی رنگت کا صرف یہ ایک ہی ہے جس کو خدا نے پیدا کیا ہوگا. اس کے ہاتھ بہت زیادہ نرم و نازک ہوگے, اس کی رنگت بڑی عروج پہ ہوگی. اس راہب نے دیکھا کہ میں جو تلاش کر رہا تھا, کبھی کتاب کو کھول کے پڑھتا تھا, کبھی اس نورانی شکل کو دیکھتا تھا, کبھی اس کے اندر دیکھتا تھا اس کی بھویں کیسی ہوگی, میں اس کی بھووں کو دیکھ رہا تھا. گویا ایسا لگ رہا تھا کتاب میں شکل رکھی ہوئی ہے, باہر شکل کو دیکھ کر آئیڈینٹیفیکیشن کر رہا ہے, ویریفائی کر رہا ہے جیسا حضور تشریف لائے. اور راہب کہتا ہے وہ بادل ساتھ میں گرجا گھر میں اندر بھی داخل ہو گیا. بادل آپ کا سایہ کر رہا تھا, وہ بادل اندر بھی چلا آیا. آپ نے کہا کہ اے ابو طالب یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ تو اس وقت حضرت ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے. کیا کہا؟ میرا بیٹا ہے. اس وقت گرجا اس راہب نے دیکھی وہ فرسٹ ٹائم ملاقات ہے, فرسٹ ٹائم ملاقات ہے. وہ کہہ رہا نہیں, اگر میں جسے ڈھونڈ رہا ہوں اور یہ وہی ہے تو اس کا باپ دنیا میں نہیں ہونا چاہیے. اس نے اتنی کلیئر بات کر دی, میں جسے ڈھونڈ رہا ہوں اور اگر یہ وہی ہے تو اس کا باپ تو نہیں ہو سکتا, اس کا باپ دنیا میں ہے نہیں. اس نے کہا کہ تجھے کیسے پتا, میں حقیقت میں اس کا باپ نہیں, میں تو اس کا چاچا ہوں. تجھے کیسے پتا چلا کہ اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے؟ دیکھا مجھے نہیں, پوری عیسائی کمیونٹی کو پتا ہے کہ جو آخری نبی آئے گا, جو شانوں والا نبی آئے گا, اس کی حالت یہ ہوگی. اس نے کہا اے لوگوں اس کی حفاظت کرو, کیونکہ میں تو اس کے اوپر اپنا دل دے چکا ہوں, میں اس کو دے چکا ہوں. یاد رکھنا ہے ابو طالب, یہ جو بچہ ہے بظاہر خوبصورت تو ہے, بظاہر دکھنے میں بڑا پیارا ہے, اس کو دیکھ کر کسی اور کو دیکھنے کا جی نہیں کرتا, اس کے پاس بیٹھ کر کسی اور کے پاس بیٹھنے کا جی نہیں کرتا. مانتا ہوں 10-12 سال کا بالکل نرم و نازک بچہ ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, لیکن یہ اور جو بچے ہوتے ہیں ان سے کئی زیادہ نرم و نازک بچہ ہے, کئی زیادہ منور بچہ ہے. اے ابو طالب آگے جب تم جاؤ گے اس کی فراق میں کئی لوگ انہی نشانیوں کو دیکھ کر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے اس کی جان کے دشمن بن جائے. اے ابو طالب اس کو یہیں سے روانہ کر دو. یہی ہوا, حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے مکہ کی طرف روانہ کر دیا. میرے عزیزو حضور کا حسن مبارک یہ تھا, حضور کے آنے سے پہلے کی کتابوں کے اندر بیان کر دیا گیا تھا. اور اس وقت کے یہودیوں اور عیسائیوں نے جو محبت کرنے والے تھے ان میں سے انہوں نے ان نشانیوں کے ذریعے حضور کو پایا اور حضور پر ایمان لے آئے. اور ان میں سے جو نفرت رکھنے والے تھے وہ بھی ان نشانیوں ہی کے ذریعے حضور کو ڈھونڈنا چاہتے اور ان کو قتل کرنا چاہتے تھے. کیونکہ بنی اسرائیل یہ ایسی قوم گزری ہے جنہوں نے کئی ہزار نبیوں کو ناحق قتل کیا ہے. نبیوں کی بات کر رہا ہوں, کئی ہزار نبیوں کو ناحق قتل کیا ہے. میرے عزیزو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ بڑھتی گئی, ساتھ ہی ساتھ میں آپ کا حسن بھی بڑھتا گیا, آپ کا جمال بھی بڑھتا گیا, آپ کی تقریب بھی بڑھتی گئی, آپ کی عزت و جمال بھی خدا نے بلند و بالا کرتا گیا. انشاءاللہ تبارک و تعالی کل ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے معاملات انشاءاللہ سنیں گے. مکہ مکرمہ کے اندر جو معاملات آپ کے ہوئے, جب آپ بڑے ہو گئے, جب آپ جوان ہوئے, انشاءاللہ تبارک و تعالی پرسوں سنیں گے. کہ کل شاید میں نہ ہو سکوں کیونکہ کل مجھے خطاب کرنے کے لیے باہر جانا ہے. تو کل انشاءاللہ تبارک و تعالی کیا معاملات ہوگے وہ انشاءاللہ کل ہی ڈکلیئر کر دیے جائیں گے.